اگر میں اپنی کہانی خود بیان نہیں کروں گا تو میری کہانی میرا دشمن بیان کرے گا نا، پھر وہ اس کے اندر اپنے حساب کے اس کے مثالہ بھی ڈالے گا، تڑکا بھی ڈالے گا، جھوٹ بھی ڈالے گا، سارا کچھ کرے گا، پروپیگنڈا کرے گا۔ میں اسے موقع کیوں دوں کہ وہ میری کہانی بیان کرے؟ میں اپنی کہانی خود کیوں نہ بیان کروں؟ تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کے بچے جہاں پہ وہ او لیول شروع ہو گیا ہے، آپ کا بی ایس پروگرام تک پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیشن ہو گئی ہے اس دنیاوی لحاظ سے، تو اور پھر انگلش میں آپ کے بچے جو ہے نا ڈبیٹس کر رہے ہیں 7ویں 8ویں کے حفظ کے بعد، ابھی وہ او لیول میں نہیں آئے۔ اور دوسری طرف عربی کی طرف دیکھا جائے تو آپ نے ماشاءاللہ ماہد کا سسٹم ہے کہ عربی کے اندر 10 نظامی ہے، عربی بول چال ہے، اور آپ کا اولا کا بچہ جو ہے وہ عربی میں تقریر کر رہا ہے اور عربی مکمل جو ہے نا وہ بول رہا ہے۔ تربیت کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ سب کے سڑوں پگڑیاں نظر آ رہی ہیں، سفید کپڑے نظر آ رہے ہیں، اخلاق نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ نور الحسن، طالب علم ادارہ بیت النور۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی و سی ای او فوکس میڈیا عمار خان یاسر صاحب۔ آئیں ہم ان سے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو عمار بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اسلام آباد سے لاہور تک کا سفر، ادارہ بیت النور تک کا سفر کیسا رہا ہے آپ کا؟ بیت النور کے دروازے تک جو سفر تھا وہ تو خاصا تھکا دینے والا تھا، کیونکہ کل کا سارا دن بڑا ٹف گزرا، مسلسل ایک میٹنگ میں تھے، اس کے بعد پھر میرے ساتھ جو آنے والے تھے ان میں سے کوئی بھی ڈرائیونگ نہیں جانتا تھا، ساری مجھے خود کرنی پڑی، راستے میں ایک ویڈیو بھی ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنی پڑی، رات میں 2:30-3 بجے تک ہم کچھ دوست بیٹھے رہے۔ لیکن جب ادارہ بیت النور کے دروازے پہ اترے تو جس طرح ویلکم کیا انہوں نے، پھر جس طرح ادارے کا وزٹ کیا، تو جو ساری تھکاوٹ تھی اور وہ جو ایک سفر کا وہ الحمدللہ ہر چیز جو ہے نا وہ لگا کہ اس کے لیے تو چاند پہ بھی جانے کو تیار ہے ایسے ادارے کے لیے۔ تو آپ کو ادارہ بیت النور میں کون سی ایسی چیز ہے جو دوسرے اداروں سے مختلف لگی؟ ہر ادارے کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ اس میں امتیازی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو دیگر اداروں سے یونیک کرتی ہیں۔ ادارہ بیت النور کے بارے میں جس طرح جو تعارف کروایا گیا، پھر ڈاکومنٹریز دکھائی گئی، پھر پورا ادارہ وزٹ کیا، تو مجھے یوں لگا کہ جس طرح پاکستان بھر کے جو اچھے ادارے ہیں ان سب کی خصوصیات کو کسی ایک جگہ اگر جمع کیا جا سکے تو وہ ادارہ بیت النور نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور انسان کوشش کا ہی مکلف ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اچھی کوشش کی ہے اور اس کے نتائج بھی اچھے نکل رہے ہیں۔ اور مجھے جان کر بڑا اچھا لگا اس کی مینجمنٹ کے بارے میں کہ یہ اپنے طلباء کی تربیت کو لے کے، ان کی تعلیم کو لے کے، ان کے انتظام کو لے کے جتنا سنجیدہ ہے، اور اس کے لیے مستقل طور پہ ان کے وفود سفر کرتے ہیں پاکستان بھر کے اچھے اداروں کا، اور ان سے جا کے ان کا نظام سمجھتے ہیں، ان کا سسٹم سمجھتے ہیں، ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ کر کے یہاں لا کے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کے بچے جہاں پہ وہ او لیول شروع ہو گیا ہے، آپ کا بی ایس پروگرام تک پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیشن ہو گئی ہے اس دنیاوی لحاظ سے، تو اور پھر انگلش میں آپ کے بچے جو ہے نا ڈبیٹس کر رہے ہیں 7ویں 8ویں کے حفظ کے بعد، ابھی وہ او لیول میں نہیں آئے۔ اور دوسری طرف عربی کی طرف دیکھا جائے تو آپ نے ماشاءاللہ ماہد کا سسٹم ہے کہ عربی کے اندر 10 نظامی ہے، عربی بول چال ہے، اور آپ کا اولا کا بچہ جو ہے وہ عربی میں تقریر کر رہا ہے اور عربی مکمل جو ہے نا وہ بول رہا ہے۔ تربیت کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ سب کے سڑوں پگڑیاں نظر آ رہی ہیں، سفید کپڑے نظر آ رہے ہیں، اخلاق نظر آ رہا ہے۔ چلنے پھرنے بیٹھنے میں انتظامات کی بات کی جائے تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ یار صفائی ستھرائی کیسی ہے، ہر چیز منظم ہے یا نہیں ہے، ہر چیز اپنے مقررہ وقت پہ اور اپنی مقررہ جگہ پہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے جتنا دیکھا ہے تو الحمدللہ یہ تو ایک بڑا، اور پھر یہ کہ جو جس ایریے میں یہ ادارہ بیت النور ہے، ایک پوش ایریا یہ گردانا جاتا ہے لاہور کا، اور پھر جس انداز میں کام کر رہے ہیں، تو یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے ان کے مائنڈ سیٹ کو اپیل کرنے والا ادارہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں بغیر کسی، وہ ایک روایتی طور پہ جو مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے کہ جی وہ دریا پہ بٹھائیں گے اور قاری صاحب پتہ نہیں ماریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، جو کہ مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے۔ تو لیکن یہاں پہ انہوں نے ماشاءاللہ اے سی لگے ہوئے ہیں کلاس رومز میں، صفائی کا بڑا اچھا انتظام ہے، اور اساتذہ کی تربیت پہ باقاعدہ توجہ دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان بھر کے دیگر اداروں میں بھی ہیں، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں الحمدللہ اکٹھی کر کے ایک ادارے کے اندر جمع کر دیں اپنے طلباء کے لیے۔ تو ایسا ادارہ ماشاءاللہ بہترین ہے، زبردست ہے۔ دینی مدارس کے طلباء کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ دینی مدارس کے طلباء کو جو درپیش چیلنج پچھلے دور میں تھا وہ یہ تھا کہ انہیں ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے سپیس نہیں مل پا رہی تھی۔
ماشاءاللہ باصلاحیت تھے، ٹیلنٹڈ تھے، ان کی گرومنگ ہو رہی تھی، ان کی تربیت، تعلیم، ان کے ذہن و نشوونما، جو ان کی صلاحیتیں تھیں، ان کو سب نکھارنے کی توجہ دی جا رہی تھی. لیکن جب وہ سوسائٹی میں آ کے کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو اسپیس نہیں دی جا رہی تھی پراپر. تو لیکن اب پچھلے کچھ سالوں کے اندر لیکن انہوں نے اسٹرگل کی، وہ پیچھے ہٹے نہیں، وہ رکے نہیں، وہ جھکے نہیں، وہ گرے نہیں، وہ ڈٹے رہے، لگے رہے اور اس دروازے پہ دستک دیتے رہے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو وہ لوگ جو پہلے ان کو جو ہے نا موقع ہی نہیں دے رہے تھے، ان کو آہستہ 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 ایک پلیٹ فارم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جہاں جہاں موقع ملے انہوں نے اپنا جب اظہار خیال کیا یا صلاحیتیں جو جس کی تھیں اس حوالے سے وہاں پہ اس نے جب ان کو پریزنٹ کیا تو لوگ اس بات پر مجبور ہوئے کہ یار یہ تو ان کو موقع دینا پڑے گا، ان کو اسپیس دینی پڑے گی. تو الحمدللہ آپ دیکھ لیں، اگر اسپیچ کے اندر گئے ہیں تو پاکستان کی تمام رات ہمارا ایک بچہ ہے سیف عاصم کا بھائی ہے، اب وہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ڈکلیمیشن کا کمپٹیشن ہوتا ہے مجید نظامی ایوارڈ رات، اس نے پہلی پوزیشن لی ہے جی سی کے بچوں کے مقابلے میں اور کنگ ایڈورڈ کے بچوں کے مقابلے میں. پھر آپ اس میں ٹیکنالوجی میں آ جائیں تو روبوٹکس، اے آئی، آپ کے بعد اسلام کے بچے نسک یونیورسٹی کے جو ہے نا ڈگری ہولڈرز کو پچھاڑ کے پہلی پوزیشن ہے. ترکی کے اندر استنبول کے اندر جیت کے آتے ہیں. آپ کے بچوں کا دیکھا، چیزیں دیکھیں، آپ کراٹوں کے اندر دیکھ لیں، تائیکوانڈو کے اندر دیکھ لیں، آپ جمناسٹک کے اندر دیکھ لیں، آپ ایون کرکٹ کے اندر دیکھ لیں. مطلب جہاں جہاں طلباء نے اپنا قدم ان کو رکھنے کا موقع ملا ہے، ان کو تھوڑی سی بھی اسپیس ملی ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ پروف کی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا ہے. اور اب الحمدللہ جو ہے نا ان کو ایک وارم ویلکم مل رہا ہے صلاحیت کی بنیاد پہ. تو پہلے ایک میں کہتا ہوں ریسزم تھا، جس طرح ایک ہوتا ہے نا وہاں پہ، تو وہ چیز تھی. ابھی الحمدللہ آہستہ آہستہ کلچر تبدیل ہو رہا ہے، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، سمجھدار، اچھے گھرانوں کے، اور پھر مدرسے کے اندر بھی وہ ایک جو تبدیلی آ رہی ہے، ایک ترقی ہو رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے. تو مدارس بھی اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، مدارس خود بھی دن بدن گروم ہو رہے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہیں. انتظام اور تعلیمی دونوں طرح سے مدرسوں کا نظام جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ گروم ہو رہا ہے. اس سسٹم سے، اس سرکل سے، اس ایکو سسٹم سے جب بچہ نکل کے آ رہا ہے تو الحمدللہ زمانے کو کمپیٹ کر رہا ہے اور اپنا آپ، اپنی تربیت، اپنی تعلیم، اپنی آئیڈینٹی، اپنے اساتذہ، اپنے اسلاف کی روایات کو موجودہ نظام کے اعتبار سے پروف کر رہے ہیں. لیکن عمار بھائی، میڈیا میں مذہبی طبقے کی آواز محدود کیوں ہے اس کے باوجود بھی؟ تو ڈیفینیٹلی جب آپ ایک پلیٹ فارم کو خالی سمجھ کے چھوڑیں گے تو آپ وہاں پہ نظر نہیں آئیں گے. آپ روبوٹکس میں 2 سال پہلے تک کوئی ظالم نظر نہیں آتا تھا، مدرسے کا بچہ نظر نہیں آتا تھا. ایک ادارے نے بنیاد رکھی، دوسرا ادارہ آیا، تیسرا ادارہ آیا. اب آپ کو پاکستان میں کہیں بھی روبوٹکس کا کہیں بھی نام آئے گا تو وہاں پہ مدرسے کے بچوں کا لازمی نام آئے گا، بیت السلام کا نام لازمی آئے گا. تو اسی طرح دیگر چیزوں کے اندر جہاں جہاں آپ ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی پریزنس دے رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو اس میں چارٹ میں، لسٹ میں نام آ رہا ہے آپ کا. تو میڈیا کے میدان میں ہم نے بہت دیر ایک تو اس کو اس میں بحث میں پڑے رہے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، تو لیکن دیر آئے درست آئے. ابھی دیکھ لیں آپ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کنٹینٹ کریشن میں ہمارے طلباء آ رہے ہیں، اور جب جو آ رہے ہیں تو لوگ بھی ان کو ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ان کو جگہ دے رہے ہیں اور اپنی جگہ بنا رہے ہیں اپنے کنٹینٹ کی بنیاد پہ. الحمدللہ ہم پچھلے 3-4 سال سے کر رہے ہیں تو ہمارے بھی بلینز میں جو ہے نا لوگ ریچ ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. لوگوں میں اصل طلب ہے، تڑپ ہے، ایک ویکیوم ہے معاشرے کے اندر کنٹینٹ کے حوالے سے، تو اس کو پر بھی ہم نے کرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو میڈیا کی طرف آنے نہ دیں، ان کو سکھائیں نہ، ان کو اس حوالے سے تربیت نہ کریں، اور پھر ہم کہیں کہ میڈیا پہ ہماری پریزنس نہ ہونے کے برابر ہے، ہماری نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارے کوئی بات نہیں کرتا وہاں پہ. تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس میدان کے لیے، اس فیلڈ کے لیے، اس کے لیے. وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. وہ اس میں جو اللہ نے کہا ہے اسلحہ گھوڑا تیار رکھو، اس دور میں گھوڑا تھا، پھر بندوق ہے. تو اب کا جو جہاد ہے، جو وہ یہ مائک ہے، وہ یہ کیمرہ ہے. ابھی غزہ نے جو جنگ لڑی ہے، ابو عبیدہ نے لڑی ہے. ڈیفینیٹلی یحییٰ سنوار جن لوگوں نے فیلڈ کے اندر اترے ہیں، لیکن جن لوگوں نے میڈیا، مائک، کیمرے سے جنگ لڑی ہے، ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے. یورپ کے اندر اگر 10-10 لاکھ لوگ برف باری میں نکلے ہیں غزہ کے لیے، تو وہ لڑائی کو دیکھ کے نہیں نکلے، وہ ابو عبیدہ کے موقف کو کیمرے کے ذریعے، مائک کے ذریعے دیکھ کے نکلے ہیں.
واشنگٹن ڈی سی کے اندر، نیو یارک کے اندر اگر یہودیوں نے احتجاج کیا خود اسرائیل کے خلاف اور کہا ہے کہ اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے، تو وہ جو بیانیہ ابو عبیدہ نے، اس کے ہم نواؤں نے، پوری دنیا کے اندر میڈیا کے میدان میں کام کرنے والے لوگوں نے، الجزیرہ نے جو بنایا، اس کی بنیاد پہ لوگوں کا نیریٹو چینج ہوا اور وہ آیا۔ تو اب ضرورت ہے، الجزیرہ ایک تھا اس پورے سینیریو میں جو غزہ کے ساتھ کھڑا رہا، اس کے صحافی شہید ہوئے، اس کی بلڈنگز تباہ کی گئی، ایون فلسطین اتھارٹی نے ویسٹ بینک کی جو ہے انہوں نے غزہ میں اس پہ الجزیرہ پر پابندی لگائی اور ان کے دفاتر کو سیز کر دیا، لیکن الجزیرہ ڈٹا رہا، ان کے صحافی ڈٹے رہے باوجود شہادتوں کے، مشکلات کے، زخمی ہونے کے اور مالی نقصان کے، اور اس کا اثر نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو سال پہلے کہتے تھے ہم ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا ان کو ختم کر کے اور ہم واپس آئیں گے فتح کے بعد، ان کو ایک سال بعد اسی طرح مذاکرات کی ٹیبل پہ گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑا، اور وہ آئے اس کے اندر جہاں پہ عسکری قوت ہے، طاقت ہے، ایمانی جذبہ ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہے، وہیں پہ ایک یہ میڈیا مائک کیمرے کی لڑائی بھی ہے۔ تو اس لڑائی کو بھی ہم آسان نہ سمجھیں۔ وہ کل بھی ہم بریفنگ میں ایک میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اب وہ دور گیا کہ ایٹم بم مارو، یہ کرو، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ تباہ ہو جائیں، ہمارا بھی ملینز آف ڈالر خرچہ ہو جائے، اب مائک لو، کیمرہ لو، ایک بندہ بٹھاؤ، 2 4 5 7 10 لاکھ کا خرچہ کرو، ڈاکومنٹری بناؤ اور اگلوں کی پوری نسل کو تباہ و برباد کر دو ان کی ذہن سازی غلط طریقے سے کر کے۔ تو کیا ہمارا بھی فرض نہیں بنتا کہ ہم اس میدان کے رجال تیار کریں اور وہ اس میدان میں آ کے ہماری نمائندگی کریں، ہماری بات کریں؟ اگر آپ اپنی بات خود نہیں کہیں گے، اگر میں اپنی کہانی خود بیان نہیں کروں گا تو میری کہانی میرا دشمن بیان کرے گا نا، پھر وہ اس کے اندر اپنے حساب کے اس کے مثالہ بھی ڈالے گا، تڑکا بھی ڈالے گا، جھوٹ بھی ڈالے گا، سارا کچھ کرے گا، پروپیگنڈا کرے گا۔ میں اسے موقع کیوں دوں کہ وہ میری کہانی بیان کرے؟ میں اپنی کہانی خود کیوں نہ بیان کروں؟ تو دینی طبقے کو اپنی کہانی خود بیان کرنے کے لیے یہ جو کیمرے کا اور یہ جو مائک کی جنگ ہے اس کو لے کے اترنا پڑے گا اس میدان میں، اور انشاءاللہ اس میدان میں بھی جو لوگ آئے ان کو آپ دیکھ لیں، وہ اپنا ثابت کر رہے ہیں اور لوگ ان کو محبت بھی دے رہے ہیں، توجہ بھی دے رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے نیچے بات کی کہ ہمارے طلباء جب دورہ حدیث سے فراغت ہوتی ہے، ادارے سے نکلتے ہیں، تو ان کے پاس آگے کوئی سکوپ نہیں ہے، ان کے لیے آگے کوئی فیلڈ نہیں ہے جانے کے لیے ان کے پاس، تو کون سے کام ہیں جو کوئی ایک طالب علم یا کوئی بھی طالب علم یا کوئی ادارہ اپنے طلباء کے اوپر کرتا رہے پڑھائی کے دوران، تو وہ ایک طالب علم جیسے ہی وہ فراغت ہو تو اس کے لیے میدان بھی وسیع ہوں، اور وہ کون کون سے میدان ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ فیلڈز نہیں ہیں، فیلڈز تو بہت ساری ہیں، کام کرنے کے لیے بھی بہت ہے، اصل یہ ہے کہ آپ نے اس کی تیاری بھی کی ہو۔ تو ہم نے اگر دین کی خدمت کو محدود کر دیا ہے مسجد کے ساتھ، امامت کے ساتھ، تدریس کے ساتھ، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے اور ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا۔ آپ کتنے بندے تدریس کر لیں گے، کتنے بندے امامت کر لیں گے، کون کیا کر لے گا؟ اللہ کی دنیا وسیع ہے، آپ ہر میدان کے اندر جا کے تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ نکلتے ہیں، تو یہ نہ امامت کرواتے ہیں، یہ نہ تدریس کرواتے ہیں، یہ نہ جو ہے نا وہ مدرسوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے متولی ہیں، بلکہ یہ لوگ بھی اپنی اپنی سطح پہ دفتروں میں کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی ریڈی لگا رہا ہے، کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں، کوئی سرکاری میں اپنی سطح پہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم اگر ہمارا مقصد اگر دین کا کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی ہم نے دیکھا بیت النور میں ان کو ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ سکلز، NCA کے جو آرٹس اینڈ کیلیگرافی ہے، پینٹنگ ہے، اور ان کو جمناسٹک ہے، پھر روبوٹکس ہے۔ اب دیکھیں جو بچہ روبوٹکس یہاں پہ سیکھ رہا ہے، اب روبوٹکس کی ڈیمانڈ آگے کیا ہے، اور جو درمیانے درجے کا بھی روبوٹکس کا جو ماہر ہے وہ 5-7 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہے۔ تو اگر ایک عالم دین روبوٹکس کا ماہر ہے اور وہ نکل کے اس فیلڈ میں کام کرتا ہے، ساتھ بہترین عالم دین بھی ہے، وہ اور کچھ بھی نہ کرے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، افعال سے، اپنے دفتر کے ماحول کے لوگوں کو تو متاثر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جو آپ کا تو خیر ادارہ کی بنیاد بھی تبلیغی جماعت ہے، آپ تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں؟ میرے والد صاحب کے خود بیرون کے سفر ہوئے کہ ہم افریقہ کے جنگلات میں نمازیں پڑھتے تھے تو لوگ ہمیں آ کے پوچھتے تھے یہ کیا کیا تم نے، بڑا تم نے اذان دی، ابھی یہ دوبارہ کرو، بڑا سننے میں مزہ آیا، سنتے سنتے اس طرح قریب آتے آتے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو ایک عالم دین کے پاس بہت ساری فیلڈز ہیں، وہ اپنے ذہن کو وسیع رکھے، وہ رحمت للعالمین کا، وہ دونوں جہانوں کے جو سردار تھے، اس نبی کا امتی ہے، اس نبی کا وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس نبی کا وارث ہے، وہ اس وراثت کو امامت کے ساتھ، تدریس کے ساتھ کیوں خاص کر رہا ہے؟ یا زیادہ چھلانگ مارتے ہیں ہمارے طلباء تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھا لینا، بس۔ ہر فیلڈ کے اندر ضرورت ہے علماء کی، HR کے اندر ضرورت ہے، ایڈمنسٹریشن کے اندر ضرورت ہے، فیکٹریز کے اندر ضرورت ہے، سرکاری اداروں کے اندر ضرورت ہے، بیوروکریسی کے اندر ضرورت ہے، ہر جگہ پہ ضرورت ہے علماء کی۔ علماء کو داعی بن کے ہر مجلس، ہر محفل، ہر معاشرے کے فیلڈ کے اندر جانا چاہیے تاکہ ان کے کردار کو دیکھ کے یہ چلتا پھرتا جو ہے نا وہ ایک داعی ہو کہ اس کو دیکھ کے کوئی بندہ کہے کہ یار ہاں یہ تو اس کا اخلاق ایسا ہے کہ یار تو میں بھی اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گا۔ فیلڈز وہ ہوتے ہیں، اصل یہ ہے کہ ہم
اپنے سوچنے کے زاویے کو، اپنی پینٹنگ کے کینوس کو تھوڑا سا وسیع کریں اور اس پہ جا کے سوچیں تو انشاءاللہ جہاں چاہ وہاں راہ۔ آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے گا؟ کیونکہ عموماً جو جس وقت آپ آئے ہیں اس وقت تو آپ سے پہلے بہت کم لوگ ہوں گے، اگر ہوئے بھی تو اتنے معروف بھی نہیں تھے جو اس طریقے سے کام کر رہے ہوں سوشل میڈیا پہ، تو آپ کو یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ کہاں سے ملا؟ میں امدادیہ میں پڑھا ہوں، اور امدادیہ الحمدللہ ایسا ادارہ ہے، وہاں کے اساتذہ، وہاں کا ماحول وہ ہمیں وسیع سوچ دیتا ہے، وسعت ظرفی دیتا ہے، وسعت ذہنی دیتا ہے، اور آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنے کا نظریہ دیتا ہے کہ بجائے یہ کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اسی کو دیکھیں، اسی کو سوچیں، بلکہ پس دیوار جو ہے اس کو بھی سوچنے کی کریں۔ تو بس تقریریں وغیرہ کرتے تھے، تو اسے کرتے 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 جب دیکھا وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو ہم نے کہا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھا کہ اس فیلڈ میں اور کوئی نہیں ہے، جگہ بھی ہے، ویکیوم بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے۔ تو پھر تھوڑا بہت زمانہ مشکات والے سال شروع کیا، مشکات دورہ ہلکا پھلکا کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد میں اسکول تھا ہمارا، اس کا پرنسپل بن گیا۔ تو لیکن پھر ایک مولانا صاحب نے ایک بات کی کہ پرنسپل جو ہے نا وہ تو ہزاروں لوگ بن سکتے ہیں، جس طرح تدریس ہزاروں علماء کر سکتے ہیں امامت، آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ کم لوگوں کو دی ہوتی ہے، میڈیا کے کیمرے کے سامنے مائک کے ساتھ اپنی بات آسان انداز میں رکھنے کی۔ تو آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پوچھ تو ہوگی کہ ایک صلاحیت دی تھی آپ کو، آپ نے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو انہیں دنوں کرونا آ گیا، بس اس کے بعد وہ ہمارے لیے ایک طرح سے رحمت ثابت ہو، سوئچ کر کے اسکول سے ہم میڈیا میں آئے، اور پھر ابھی تک الحمدللہ ادھر ہی ہیں۔ تو جہاں بہت سے لوگ حوصلہ افزائی کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں بہت سے لوگ حوصلہ شکنی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے سب سے کان اپنے بچا کے گزر جانا اور یہ اپنے کام میں لگے رہنا ہے، اس کا کیا ایک سولوشن ہے یا کیا ایک طریقہ ہے اس کا کہ انسان ان سے بچا بھی رہے اور اپنا کام بھی جاری رکھے؟ تندی یہ بات ہے، مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو کوئی نہیں ہے، وہ ہوتا ہے، شروع سے اب بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں تو جہاد میں کیا جان نہیں جاتی؟ صحابہ کی نہیں گئی، 1400 سال میں نہیں گئی، تو ہم تو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ہمارا نہ تو یہ ذریعہ معاش ہے، نہ تو یہ ہمیں کوئی شوق ہے، نہ تو مطلب جو ہے نا اس کے ذریعے کچھ، ہمارا تو یہ پیشن ہے، ہمارا یہ ایک مشن ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فیلڈ ہے جس کو ہم جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو اس میں مشکلات آئیں گی، اس میں جان چلی جائے گی، یا اس میں گالیاں ہیں یا گولیاں ہیں، جو بھی ہے، واٹ ایور کمنٹس آتے ہیں، ہمارے خلاف بھی آتے ہیں، طرح طرح کے حوصلہ شکنی کی باتیں بھی ہوتی، تو کیا کریں؟ بیٹھ جائیں گھر، چھوڑ دیں، ڈر جائیں، گھبرا جائیں، حوصلہ چھوڑ دیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے والی بات ہے، تو کام کرتے رہو۔ جو دشمن ہے، جس کو جلن ہے، جس کو کام سے تکلیف ہے، اس کے سینے پہ مونگ ڈلنے کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہے، تو اس کا بہتر یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ کام کرو، مزید قوت کے ساتھ کرو، مزید ایفرٹ کے ساتھ کرو، مزید محنت کے ساتھ کرو، کہ آپ کے کام کے اندر نکھار ہے، اور وہ بندہ جو آپ کے خلاف کچھ کر رہا ہے یا کومنٹ کر رہا ہے یا ایون جو بھی سازش کر رہا ہے، جو بھی کہنا چاہ رہا ہے، اس کو مزید ہو گیا یار میں تو اس بندے کو گالیاں دے دے کے تھک گئے ہوں، لیکن یہ بندہ تو دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ طریقہ ہے، اور کیا کریں؟ گھر تو نہیں بیٹھ سکتے۔ بہت شکریہ عمار بھائی آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے ہمیں اپنے انمول تجربات سے ہمیں مستفید کیا، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، اور بڑا اچھا لگا کہ آپ یہاں پڑھتے ہیں، اور یہ پوڈ کاسٹ سیٹ اپ یہاں لگایا ہوا ہے آپ نے، ایک تربیت بھی ہے، ساتھ ساتھ سیکھ بھی رہے ہیں، دوسرے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں، تو بہت دعائیں آپ کے لیے، نیک تمنائیں آپ کے لیے، بیت النور کے لیے، اور آپ کے دیگر طلباء کے لیے جو اس حوالے سے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ آپ کے اساتذہ کو اللہ توانائی فراہم کرے، اور ان کو طاقت توفیق استطاعت دے کہ وہ اسی طرح آپ حضرات کی خدمت کرتا رہے، اور امت کو آپ جیسے جو نافع نوجوان ہیں وہ اسی طرح ملتے رہیں جو امت کی تقدیر کا دھارا بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔